عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں، کیا بائبل یہ سکھاتی ہے؟ بائبل مقدس میں جی پہلا کرنتھیوں 14 باب اس کی 34 سے 35 آیات میں پولس رسول یہ لکھتے ہیں کہ عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں۔ آج کا جی ہمارا عنوان اسی بات پر ہوگا، اور آج ہم جو تھوڑی سی کلام مقدس میں تحقیق کریں گے، کوشش کریں گے ہم سب مل کے، وہ یہی ہوگا کہ کیوں پولس رسول جو ہے وہ عورتوں کو کلیسیا میں چپ رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ کیا پولس واقعی عورتوں کو خاموش کروانا چاہتے ہیں؟ ایک یہودی تناظر میں جی ہم اس کی حقیقت جو کہ پوشیدہ ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہم ایک ایسی آیت کو پڑھنے جا رہے ہیں جی جو اکثر و بیشتر چرچ کی تاریخ میں عورتوں کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کی گئی ہے، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اس آیت کے دل، اس کے پس منظر اور اس کے یہودی تناظر کو سمجھتے ہیں، یعنی اس کے یہودی بیک گراؤنڈ کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آیت صدیوں سے عورتوں کے خلاف استعمال کی جا رہی ہے، تو سوال یہ ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، کیا واقعی پولس عورتوں کو خاموش کروانا چاہتے ہیں یا پھر وہ کسی اور چیز کو درست کر رہے تھے؟ تھوڑی دیر کے لیے جی پس منظر پر ہم اس کے غور کرتے ہیں۔ کرنتھس کی کلیسیا اس وقت شور، بحث اور بے ترتیبی سے بھری ہوئی تھی۔ کچھ لوگ زبانوں میں بول رہے تھے، کچھ درمیان میں بات کاٹ رہے تھے جب ورشپ ہو رہی ہوتی تھی، اور خواتین جو اس زمانہ میں زیادہ تر غیر تعلیم یافتہ تھیں عبادت کے دوران زور سے سوال کرتی تھیں، جس کی وجہ سے جی عبادت میں خلل پیدا ہوتا تھا، ماحول جو ہے وہ عبادت گاہ کا بگڑ جاتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ چرچ نہیں رہا بلکہ ایک منڈی بن گیا۔ اس پس منظر میں جی پولس رسول پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 33ویں آیت میں جی لکھتے ہیں، عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں۔ کیوں؟ 14واں باب اس کی 33ویں آیت میں جو آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیوں پولس رسول کہتے ہیں کہ عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں؟ کیونکہ جی خدا بد نظمی کا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے۔ یہ جی آپ کو پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 33ویں آیت میں ذکر مل جائے گا۔ پولس کہتے ہیں کہ بد نظمی پیدا نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ خدا بد نظمی کا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اس کی 33ویں آیت۔ یعنی جی پولس رسول کہہ رہے تھے کہ یہ خدا کے گھر کی شان نہیں کہ شور ہو یا ہنگامہ ہو، ماحول بے ترتیب ہو۔ آج کل ہم اپنی کلیسیوں میں جائزہ لے سکتے ہیں، آج کل ہم اپنے جو بڑے بڑے فیسٹیولز آف میریکل ہوتے ہیں اس میں جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہم ناچ گانا کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم بے ہنگم شور کر رہے ہوتے ہیں؟ کیا ایسی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ دوسرا شخص اپنی بات کو سمجھ ہی نہ پائے؟ جو قریب کھڑا ہوا شخص ہے وہ اتنی اونچی بول رہا ہوتا ہے کہ جو ساتھ کھڑا شخص ہے وہ اپنی بات کو، اپنی دعا کو سن ہی نہیں پا رہا، سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ ہمارا ماحول کس طرح کا ہوتا ہے؟ اور پولس اسی ماحول کے خلاف تھے۔ یہاں جب پولس عورتوں کو خاموش رہنے کا کہتے ہیں تو وہ روحانی نظم و ضبط کی طرف اشارہ کر رہے ہوتے ہیں جی، نہ کہ خواتین کو مجمع میں کلام کی خدمت کرنے سے روکنا ان کا مقصد تھا، اور نہ ہی ان کو غلام بنانا، جیسا کہ آج کل بہت سارے خدام جو ہیں وہ بہنوں کو، بیٹیوں کو منع کر دیتے ہیں کہ وہ خدا کے کلام کی خدمت نہیں کر سکتی۔ اکثر اوقات پاکستان میں اس چیز کا آج بھی 2025 میں جی، جبکہ دنیا کہاں سے کہاں ترقی کر چکی ہے، لیکن آج بھی ہمارے خدام بہت سارے ایسے ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، بہت سارے ایسے ہیں جو آج بھی ہماری بہن بیٹیوں کو خدمت کرنے سے روکتے ہیں۔ تو پولس ان کے خلاف ہے۔ پولس نے کہیں بھی اس وجہ سے یہ بات نہیں کی۔ یہ تھا جی تھوڑا سا یہودی پس منظر۔ اب جی بیک گراؤنڈ خاموشی کا بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ بائبل مقدس جب خاموشی کی بات کرتی ہے تو بائبل مقدس میں خاموشی کا مطلب کیا ہے؟ یہودی روایات میں جی خاموش رہنا ہمیشہ ادب، ترتیب اور غور کرنے کا سمبل سمجھا جاتا تھا جی۔
اور اس کا مطلب بولنے کی پابندی نہیں تھی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ خاموشی کا مطلب ہے جی اب بولنا ہی نہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کتنے مقامات پر خاموش رہنے کو خدا کے احترام کرنے سے جوڑا گیا ہے. زبور 46 اس کی 10ویں آیت اگر آپ پڑھیں تو خدا ان کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے, خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں تمہارا خدا ہوں. یعنی جب خدا بولتا ہے تو ہم سنتے ہیں. یہ یہودی روایت ہے. یہ یہودی اسی طریقے سے عبادت کرتے تھے. اسی طرح پولوس چاہتا تھا کہ جب خدا کی روح کسی کے ذریعے کلام کر رہی ہو تو باقی سنیں, بیچ میں نہ بولیں, خلل نہ ڈالیں, عبادت کے اندر بد نظمی نہ پیدا کریں, بے ترتیبی نہ پیدا کریں. اور یہ تعلیم سب کے لیے تھی جی, صرف بہنوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, ماؤں کے لیے نہیں تھی جی. غور کیجئے گا یہاں پر, یہ تعلیم سب کے لیے تھی. اس میں کوئی جینڈر اسپیسیفیکیشن نہیں تھی. اب آپ کہیں گے کہ یہ تو یہاں تو صرف عورتوں کا ذکر ہے جی, عورتوں کو کہا گیا ہے. اب یہاں پر جی چونکہ میں نے اکثر کہا کہ ہم تحقیق نہیں کرتے, ہم سٹڈی نہیں کرتے. جو یہاں پر یونانی کا ورڈ استعمال ہوا ہے جی وہ ہے جی سگاؤ, SIGAO, جس کا ترجمہ جی خاموش رہیں ہوا. 3 بار یہ ترجمہ جی اسی چیپٹر میں پولس رسول نے 1 کرنتھیوں 14 باب کی اسی چیپٹر میں اس ورڈ سگاؤ کا جو ترجمہ کیا ہے پولس رسول نے وہ ہے جی خاموش رہیں. اور یہ 3 بار ہوا ہے. ایک بار جی نبیوں کے لیے, ایک بار زبان بولنے والوں کے لیے جو زبانیں بولتے تھے, اور ایک بار جی عورتوں کے لیے. یعنی خاموش رہنا یا خاموش رہیں. اب یہاں پر جی بڑی اسپیسیفکلی جو میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جینڈر اسپیسیفیکیشن نہیں تھی. کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ ورڈ پولس رسول 1 کرنتھیوں 14 باب میں خاموش رہیں کا ورڈ استعمال کرتے ہیں تو وہ بیسیکلی صرف خواتین کے لیے نہیں تھا بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی تھا. تو یہاں سے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو آپ کی جو خدام, جو حضرات بہنوں کو, بیٹیوں کو, ماؤں کو بولنے سے منع کرتے ہیں کلیسیا میں, وہ کہتے ہیں خدمت نہیں کر سکتی, وہ کہتے ہیں پاسٹر نہیں بن سکتی, ان کو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ یہ ہرگز پولس رسول کا مقصد نہیں تھا. افسوس کہ جی آج بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں. اسی کتاب میں جی پولس خود عورتوں کی خدمت کی تائید کرتا ہے. اب جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بحث کر رہے تھے, ہم نے سیکھا خدا کے کلام سے 1 کرنتھیوں 14 باب میں سے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ جی خواتین جو ہے وہ عبادت میں خاموش رہیں, وہ پاسٹر نہیں بن سکتی ہیں, وہ خدمت نہیں کر سکتی ہیں, تو پولس خود 1 کرنتھیوں کے اگر آپ پڑھیں تو 14 باب میں یا اس سے اوپر نیچے, بلکہ 14 باب کے اندر بھی آپ کو یہ مل جائے گا, پولس رسول خود خواتین کی خدمت کی تائید کرتے ہیں. وہ عورتوں کو جی مجمع میں بولنے کے خلاف نہیں تھے. وہ خود اپنی ہی اگر وہ ایسا کرتے کہ جی وہ منع کر دیتے, جیسے بعض حضرات اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ عورتیں کلیسیا میں خاموش رہیں, تو اگر وہ پولس بھی ان کی طرح اسی لیے یہ بات کہہ رہے ہوتے تو 1 کرنتھیوں 11 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا کہ ہر عورت جو دعا یا نبوت کرتی ہے, پولس اس کی نفی کر دیتے. یعنی مجمع میں عورتیں دعا بھی کر رہی تھیں, نبوت بھی کر رہی تھیں, اور کلیسیا میں خدمت بھی کرتی تھیں, اور پولس نے انہیں روکا نہیں. ہاں البتہ اس نے ایک شرط رکھی, اور وہ شرط کیا تھی جی؟ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, ادب اور ترتیب کی. اعمال 18 باب اور اس کی 26ویں آیت میں جی پولس نے پرسکلا کا ذکر کیا ہے. اگر آپ پڑھیں اعمال 18 باب اس کی 26 آیت, جو اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپلوس نامی ایک عالم کو تعلیم دیتی رہی جی. اگر پولس عورتوں کو مجمع میں بولنے سے روکنا چاہتا تھا تو وہ ان کے بارے میں کیوں بتاتا؟ آپ خود نوٹ کر سکتے ہیں, حوالہ جات میں آپ کو دے رہا ہوں. اعمال 18 باب اس کی 26ویں آیت. اصل میں جی پولس بد نظمی کو روکنا چاہتا تھا, عورت کی آواز نہیں. میں پھر سے کہتا ہوں, جو میں نے کنکلوژن نکالا ہے, پولس رسول بد نظمی کو, چرچ میں جو چرچ آرڈر تھا اس میں بد نظمی کو روکنا چاہتے تھے, عورت کی آواز کو روکنا نہیں چاہتے تھے.
مزید جی یہودی عبادت خانوں میں تعلیم کے دوران ایک اصول تھا، وہ اصول غور سے سنیے گا، سوال و جواب بعد میں، درمیانے عبادت نہیں، اور پولوس نے بھی یہی اصول اپنایا۔ یعنی عبادت میں ان کا اصول تھا کہ جب بھی کوئی عبادت ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر کوئی وائز جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوتا ہے، خدا کا کلام شیئر کر رہا ہوتا ہے، تو ان کو منع کیا جاتا ہے ترتیب تاکہ نہ ٹوٹے کہ بیچ میں سوال و جواب نہیں کرنے۔ اور پولوس نے بھی یہی روایت کو قائم کیا کیونکہ پولوس خود بھی یہودی تھے۔ اب آپ پھر جی پہلا کرنتھیوں 14واں باب 33ویں آیت میں جائیں تو وہاں وہ کہتا ہے کہ اگر عورتیں کچھ سیکھنا چاہیں تو وہ اپنے شوہروں سے گھر پر پوچھیں۔ یعنی پولوس شور مچانے، بد نظمی، بے ترتیبی کے خلاف تھا، عورتوں کے سوال کرنے کے خلاف نہیں تھا۔ یہاں پر بھی آپ کو ایک حوالہ مل جائے گا کہ پولوس رسول جو تھے وہ کلیسیا میں عورتوں کے سوال کرنے پر اعتراض نہیں کرتے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ عورتیں سیکھیں، پوچھیں، لیکن بد نظمی، بے ترتیبی چرچ آرڈر میں پیدا نہ ہو۔ پولوس کا اصل مقصد ایک ہی تھا جی، اور وہ کیا تھا جی؟ کہ خدا امن کا خدا ہے۔ وہ کلیسیا میں امن، امن، ترتیب اور احترام کو دیکھنا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا جی کہ سب کچھ شائستگی اور ترتیب سے ہو۔ اس کا حوالہ پہلا کرنتھیوں 14واں باب اور اس کی 40ویں آیت اگر آپ پڑھیں گے تو یہاں سب کچھ کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ پولوس چاہتے تھے سب کچھ شائستگی اور ترتیب سے ہو۔ اور آج بھی عبادتوں کا یہی اصول ہونا چاہیے میرے حساب سے۔ آج بھی جب ہم چرچز میں جاتے ہیں اور خدا کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں تو ہمیں اسی اصول کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور جو کلیسیاں اس اصول پر نہیں چل رہی اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بنیادی اصول ہے جی، کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں ہم بائبل کے مطابق اپنے کام کرتے ہیں، بائبل کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک اصول ہے جس کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ کی کلیسیاؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے خود سوال کیجیے گا اور خود جواب دیجیے گا۔ جب خدا بولتا ہے تو انسان جی سنتا ہے، اور جب انسان بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ جب انسان بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ خدا کی روح کے زیر اثر ہو کر بولے، نہ کہ جذبات میں اور نہ ہی بے ترتیب انداز میں۔ میں پھر سے ایک دفعہ کلیئر کرتا ہوں، جب خدا بولتا ہے جی تو انسان سنتا ہے اور اس کو سننا چاہیے، اور جب انسان بولتا ہے، چرچ آرڈر کی بات ہو رہی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ خدا کے روح کے زیر اثر ہو کر بولے، نہ کہ جذبات میں اور نہ ہی بے ترتیب انداز میں۔ یہی چرچ آرڈر کا پولوس رسول کا مقصد تھا پہلا کرنتھیوں 14ویں باب میں، کہ آرڈر کو قائم کیا جائے۔ اگر کوئی کوئی زبانیں بولتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ترجمے کے ساتھ بولے، اگر ترجمہ نہیں ملا تو خاموش رہے۔ کیا ہمارے چرچز میں ایسا ہوتا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کیجیے گا اور خود اپنے آپ کو ہی جواب دیجیے گا، یا اگر آپ چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کیا ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، کیا ہمارے چرچز میں اس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ اب آپ ہمارے ہاں اپنی اپنی مقامی کلیسیاؤں کا جائزہ لیں، کیا وہاں بھی یہی طریقہ عبادت ہے جی؟ پولوس کی تعلیم ہمیشہ اس سچائی پر قائم رہی کہ خدا مرد اور عورت میں فرق نہیں کرتا۔ اس کے لیے حوالہ دیکھ لیں جی، گلتیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت، وہاں صاف پولوس رسول نے لکھا ہے، نہ مرد نہ عورت، سب مسیح یسوع میں ایک ہیں۔ اور یہ وہی وعدہ ہے جو خدا نے یوئیل 2 باب اور اس کی 28ویں آیت میں بھی کیا تھا، جہاں لکھا ہوا ہے جی، جب خدا کی روح نازل ہو جاتی ہے تو فرق مٹ جاتے ہیں، عزت بڑھتی ہے، خدمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور کلیسیا منظم، مضبوط اور متحد ہوتی ہے جی۔ لہذا جی اب میں اختتام کی طرف چلوں گا۔ میری نظر میں پولوس عورتوں کو چپ کرانے نہیں بلکہ کلیسیا کو ترتیب میں لانے کی تعلیم دے رہا تھا۔
خاموشی کا مطلب غلامی نہیں، خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ عورتیں خواتین سوال نہیں کر سکتی، بلکہ خاموشی کا مطلب ہے جی ادب اور ضبط کا خیال رکھنا۔ اگر پولس کی عبادت کو سیاق و سباق میں سمجھا جائے، اگر پولس رسول کی بات کو، پولس رسول نے یہ جو عبادت کے اصول دیے ہیں ان کو سیاق و سباق میں سمجھا جائے تو وہ عورتوں کی شان کو کم نہیں کرتے جی، بلکہ اس کی خدمت کو مزید پاکیزہ بناتے ہیں۔ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی روح بخشی اور روح خدا کسی صنف سے بندی نہیں، جیسا کہ میں پہلے کلیئر کر چکا ہوں کہ یہاں خاموش رہیں کا جو یونانی لفظ ہے اس کا جو استعمال ہے وہ 3 دفعہ ہوا ہے۔ میں بتا چکا ہوں کہ وہ کسی جینڈر کے لیے، صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، وہ عورت اور مرد دونوں کے لیے۔ لہٰذا آج کلیسیا کو ضرورت ہے کہ عورتوں کی آواز کو دبائیں نہیں، بلکہ اسے خدا کے منصوبے کے مطابق جگہ دیں۔ لہٰذا جی 1 کرنتھیوں 14 باب 33ویں آیت میں سے میں اختتام کروں گا، جہاں لکھا ہوا ہے جی خدا بدنظمی کا نہیں بلکہ امن کا خدا ہے۔ امن میں قوت ہے، خاموشی میں حکمت ہے، اور ترتیب میں خدا کی حضوری۔ اگر جی آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے کلام میں اسی طرح کے تجسس بھرے بائبلی پس منظر یہودی تناظر والے سچ آپ کو ملتے رہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ خدا کا کلام ہمیشہ تازہ اور روشنی لاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ bless you.